بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبر رحمان کی بیٹی حسینہ واجد اور سابق صدر جنرل ضیاء الرحمان کی بیوہ خالدہ ضیاء کے درمیان طویل سیاسی مہاجرائی نے بنگلہ دیشی جمہوریت کو اسی طرح کمزور کیا جسے پاکستان میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی برسوں پر محیط سیاسی جنگ نے جمہوری نظام کو نقصان پہنچایا۔ تاہم پاکستان میں دونوں رہنماؤں نے سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2006 میں لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کر دیے، جبکہ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء ایسا نہ کر سکی۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے والد اور شوہر کی دشمنیوں کو نبھاتے ہوئے عوام کو جمہوری استحکام دینے میں ناکامی دکھائی۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا اپنے سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کو 17 سال بعد جلا وطنی ختم کر کے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترتے دیکھا تو انہیں ٹھیک 17 سال پہلے حسینہ واجد کی واپسی یاد آ گئی، جو اسی طرح لندن سے واپس آئی تھی جیسے اب طارق رحمان واپس آئے ہیں۔ رؤف کلاسرا کے مطابق وہ اس وقت ڈھاکہ میں موجود تھے جب حسینہ واجد نے 2008 کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ان کے بقول وہ ڈھاکہ کی فضا میں خون کی بو سونگھ چکے تھے۔ اس وقت خالدہ ضیاء کا یہی بیٹا طارق رحمان، جو آئندہ الیکشن کے بعد وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، حسینہ واجد کی انتخابی فتح کے فوراً بعد بنگلہ دیش چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ اس کے خلاف کیسز درج ہونے کا خدشہ تھا۔ کلاسرا کہتے ہیں کہ خالدہ ضیاء خود ملک چھوڑ کر نہیں گئی لیکن اپنے بیٹے کو جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے بقول والدین خود جیل کی سختیاں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے مشکلات میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے۔ سینئر صحافی کے مطابق پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ حسینہ واجد نے خالدہ ضیاء اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو گرفتار کروایا اور یکے بعد دیگر سزائیں موت کے فیصلے سامنے آنے لگے۔ رؤف کلاسرا کے مطابق حسینہ واجد اگر چاہتی تو خالدہ ضیاء کو بھی پھانسی دے سکتی تھی، لیکن اس خطے میں کسی خاتون کو پھانسی دینے کے فیصلے کو عوامی سطح پر قبولیت حاصل نہیں۔ یہی عوامی اور عالمی دباؤ تھا جس کے باعث خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈال کر سزا دی گئی، تاہم اب حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ کلاسرا کہتے ہیں کہ حسینہ واجد کے خلاف عوامی بغاوت کو اگرچہ 1.5 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے لیکن وہ اب تک اس پورے عمل کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہے۔ ان کے مطابق تاریخ انسانی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب مقبول حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں ہوئیں اور انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا یا جان سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن بنگلہ دیش میں گزشتہ 1.5 سال کے دوران جو کچھ ہوا وہ اگرچہ تاریخی طور پر غیر معمولی نہیں، تاہم ان کی آنکھوں دیکھا منظر یقیناً حیران کن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے حسینہ واجد کے خلاف اچانک عوامی انقلاب کو ابھرتے دیکھا تو انہیں 2008 کا ڈھاکہ یاد آ گیا جب وہ کراچی سے بنگلہ دیش کے انتخابات کی کوریج کے لیے گئے تھے۔ یہ انتخابات 2 سالہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے بعد فوج کی نگرانی میں منعقد ہوئے تھے۔ رؤف کلاسرا کے مطابق بنگلہ دیش کو بھی پاکستان جیسی سیاسی قسمت کا سامنا کرنا پڑا جہاں شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی اور جنرل ضیاء الرحمان کی بیوہ کی لڑائی نے جمہوریت کو کمزور کیا۔ پاکستان میں اگرچہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے بالآخر میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے سیاسی مہاجرائی کا راستہ بدلا، لیکن بنگلہ دیش میں ایسا نہ ہو سکا، جس کا نتیجہ آج سیاسی عدم استحکام کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ کلاسرا کے بقول تیسری دنیا کے ممالک میں سیاستدان نفرت پر پلتا اور جوان ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اقتدار کا راستہ ذاتی کردار یا کارکردگی کے بجائے مخالفین پر کیچڑ اچھالنے اور انتقام سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے سیاستدانوں میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے اور وہ ہے ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنا۔ انہوں نے کہا کہ 17 سال پہلے حسینہ واجد لندن سے بنگلہ دیش آ رہی تھی، مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے اور پھانسیاں دینے کا عزم ظاہر کر رہی تھی، جبکہ اسی وقت طارق رحمان ڈھاکہ چھوڑ کر لندن جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن آج وقت بدل چکا ہے، طارق رحمان واپس آ چکے ہیں اور حسینہ واجد بھارت میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ انہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ رؤف کلاسرا کے مطابق حسینہ واجد انتقام کی آگ میں جل کر دوسروں کو پھانسیاں دیتی رہیں اور بالآخر خود بھی اسی انجام کو پہنچ گئی۔ اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ انہوں نے اپنے اور اپنے والد کے دشمنوں سے انتقام لیا یا دراصل خود اپنے انجام کا راستہ ہموار کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔